नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मैसेज है रोज़ा रखने वाला मुजाहिद होता है। कुरान पाक एक ऐसी बुकलेट है जो हमें हर तरह का मैसेज दे रही है। ये मैसेजेस और अहकामात से भरी पड़ी है। आज का मैसेज ये है, नफ्स नेक बंदे को मजबूर करता है। जैसा कि कुरान पाक में आया है, इन्नन नफ्स ला अमारतुम बिस्सू। सूरत यूसुफ मुक़द्दस बता रही है, मैसेज दे रही है। तर्जमा, बेशक इंसान का नफ्स ही इंसान को बुराई की तरफ उकसाता है। यानी इंसान के अंदर जो एक नफ्स है वो इंसान को हर वक्त मजबूर करता है कि तू बुरे कामों की तरफ आ जा। लेकिन नेक बंदा पाकीज़ा रूह की कुव्वत से इस कश्मकश से निकल कर ज़ुहद ज़िंदगी में आ जाता है। मलाइका के साथ रहता है, हमेशा नूरानी लज्जत में रहता है, हर वक्त अपने आप को अच्छा समझता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब मुस्तफ़ा, अपनी ज़ुबान अतहर से लोगों को बता दो कि ऐसा बंदा जो ज़ुहद, तकवा, परहेज़गारी, पारसा, मुत्तकी हो, वो इस तरह होता है। मअस सफ़राती अल किरामिल बरारती, वो उन फरिश्तों के साथ रहता है जो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग फरिश्ते होते हैं। फिर वो बंदा अल्लाह को इतना पसंद आया हुआ होता है, इतना पुख्ता ज़हन हो जाता है, इतना नेक होता है, तो वो फिर लोगों को तंबीह करना शुरू कर देता है। वो कहता है, ए लोगो, दारुल करार यानी आखिरत का घर ख़रीद लो, सौदा कर लो, क्योंकि कुरान पाक में जा बजा नसीहत की गई है। दुनिया एक सवारी है। जैसे एक इंसान सवारी के लिए कार, बस, बाइक, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट वगैरह वगैरह इस्तेमाल करता है। वो इंसान के सफ़र करने के लिए तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सवारी हैं, वो सवारी होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, ए बंदे, ये तो दुनिया के सफ़र के लिए सवारी है, लेकिन जो आपने सफ़र, जो सवारी मैंने तुझे दी है, मेरी जितनी भी कायनात ज़मीन की तहों से लेके माला आला की बुलंदियों तक जितने भी मेरे आलम हैं, उन सब की तूने अगर सैर करनी है तो तेरी सवारी ज़मीन होगी। ये जो दुनिया है ये तेरी सवारी है, इसके ऊपर चढ़ जा। इसके ऊपर कैसे चढ़ना है? इस दुनिया को अपने सर पे सवार नहीं करना, इस दुनिया के ऊपर तू खुद सवार हो जा। इसको अपने दिलो दिमाग और रूह पर सवार नहीं करना। दुनिया के सुकून को छोड़ दो, दुनिया के सुकून को छोड़ दो, आखिरत में सुकून पाने के लिए तैयार हो जाओ। यानी इस दुनिया के ऊपर ऐसा सवार हो जाओ कि तुम्हें माला आला की बुलंदियों तक और ज़मीन की पस्तियों तक अल्लाह ताला सारे आईने तुम्हारे खोल दे, ऐसी सैर करवा देगा। ये ऊँट, घोड़ा, खच्चर, कार, बस, लारी, ये चीज़ें छोड़ो। जो अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे लिए जो सवारी दी है वो एक मेरी दुनिया है, इस पे चढ़ जा, इसको ऊपर ना सवार करना। दुनिया पे इतमाद ना करना, धोखा ना खाना, रग़बत, मोहब्बत, ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रखना। अल्लाह के बंदे तमा लालच ना करो। ये जो सारी बातें हैं ये वो नेक और पारसा बंदा खुद अपने आप को मुत्तकी परहेज़ बनाकर लोगों को बता रहा है कि मैंने ख़रीदा है, आप भी वो ख़रीद लो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लो। और वो कह रहा है अल्लाह का बंदा कि अल्लाह के बंदे तमा लालच ना करो, दिल की आँख खोल लो, अमाले रज़ाइल को छोड़ दो। अमाले रज़ाइल क्या है? झूठ, चुगली, ग़ीबत, धोखा, मिलावट, फ़रेब, रिश्वत, सूद, चोरी, नशा, बहतान, वालिदैन की नाफरमानी, फजूल खर्ची, कंजूसी, बुखल और मिलावट, इस किस्म की तमाम जितनी भी बुरी फितरतें हैं यानी अमाले रज़ाइल हैं, लोगों छोड़ दो। मैंने छोड़ी हैं और मैं अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल कर चुका हूँ। मैंने इस दुनिया के इस ज़मीन पे मैं खुद सवार होकर मैं आखिरत को देख रहा हूँ। मेरे वाली जगह जो है वो आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए बंदे, तू खुद भी साफ हुआ और तू लोगों को भी तंबीह कर रहा है। और फिर वो बंदा ये भी कह रहा है कि लोगों,
روزہ رکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے الصومی لی وانا اجزی بہ، رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ تو وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اعمال رذائل چھوڑ دو، روزہ رکھ لو، جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر لو۔ میں یہ شیطان کی جتنی بھی جھگڑے لڑائیاں کشمکش میں نے اس کا پورا مقابلہ کیا، میں مجاہد بن چکا ہوں، میں ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو نے اتنا اچھا کام کیا ہے، تو اتنا اچھا مجاہد بنا، تو نے اپنے نفس کے ساتھ پوری جنگ کی ہے اور تو اتنا جیت گیا ہے، تو مجاہد ہو گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالجان۔ تو اے بندے تو نے تو جہاد بالعلم یعنی جہالت کو دور کر دیا، جابر اور کفر اور شرک والے لوگوں کے سامنے تو ڈٹ گیا اور لوگوں کے تو نے صاف کر دیا۔ ایک تو نے یہ جہاد کیا، اور دوسرا جہاد تو نے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ ایسا جہاد کیا ہے کہ ہر اعمال رذائل کو چھوڑ کر تو میرے اتنا قریب ہو گیا ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی میں تمہیں اجر دکھا دیتا ہوں، تمہیں میں نے کیا یہاں اجر دینا ہے، اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہی ابھی نہیں اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میں کیسے دوں گا تمہیں۔ اور دنیا والوں دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنا انعام روزے والوں سن لو۔ اور جو بندہ اتنا نیک پارسا متقی پرہیزگار اور مجاہد بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے سورۃ العنکبوت 69 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد کرتے ہیں یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، مال کا جہاد کرتے ہیں، علم کا جہاد کرتے ہیں، جان کا جہاد کرتے ہیں، اور فرمایا تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر کی راہیں دکھا دیں گے۔ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سے سیر کی راہیں دکھا دیں گے۔ یہ دنیا کیا لوح قلم تک بھی میں سیر کروا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے غازی روزہ رکھنے والے، اعمال رذائل کو چھوڑنے والے، اے غازی بننے والے، شیطان کے مقابلے میں جیتنے والے، عبادت کو غذا بنانے والے، کم کھانے والے، کم سونے والے، ہر بری فطرت کو چھوڑنے والے، نفس کا کہا نہ مانا، اللہ رسول کا کہا مانا، قرآن کے میسج کو سمجھا، قرآن کا کہا مانا، آقا کا کہا مانا، آرائشوں کو چھوڑا، اللہ رسول کی طرف تو آ گیا ہے۔ اے پرہیزگار تو نے ایسی پرہیزگاری لی ہے تو میرے بندے آ پھر دنیا میں بیٹھے تو سیر کر لے۔ کیسے؟ قلم تیری آنکھ کے سامنے، لوح تیری آنکھ کے سامنے، عرش کرسی آسمان تیری آنکھ کے سامنے، جنت عالم سفلا عالم ناسوت عالم مکان عالم لا مکان عالم سماوات عالم ارواح عالم اجسام عالم جمادات عالم نباتات عالم حیوانات، یہ دیکھ میری دنیا اور دیکھ میرے آسمان کی طرف سیر کر لی، اور عالم جبروت اور عالم ہاہوت، پھر تو عالم ہی ختم ہو گئے، یعنی زمین کی بستیوں سے لے کے اللہ فرماتا ہے عالم لاہوت تک بندے میں تیرے لیے معرفت کی جگہ بنا دیتا ہوں، میں تجھے معرفت الہی عطا کر دیتا ہوں، یہ تیری آنکھ میں اتنی طاقت دے دیتا ہوں کہ تو نے اعمال رذائل کو چھوڑا اور نفس کا پورا مقابلہ کیا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو تیرا نفس تمہیں اکساتا تھا، بے شک انسان کو انسان کا نفس ہی اکساتا تھا، برائی کی طرف کھینچتا تھا، اس نے پورا مقابلہ کر لیا۔ اور سورۃ العنکبوت 69 آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا جواب انعام دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسے ہے جیسے اللہ کے بندے فرما کر گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، جو بندہ جیت جاتا ہے، اپنے نفس کا پورا مقابلہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور مجاہد بن جاتا ہے، جیت جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے آقا جی آپ یہ بات بھی دنیا والوں کو بتا دو، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا کی عمر ایک دن ہے، دنیا کی عمر ایک دن ہے، ولنا فیہا صوم، اور ہم اس میں روزے میں ہیں۔ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا کی عمر ایک دن ہے اور ہم اس میں روزے میں ہیں۔ لوگوں ہمیشہ دائمی زندگی کا فکر کرنا چاہیے
جاگنے والو جاگ لو، عرش کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے فرش کے سائے تلے، اپنی دائمی اور ہمیشہ زندگی کا فکر کرو۔ حشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ریشو نکالیں تو دنیا کا ایک دن صرف 1.5 منٹ کے برابر ہے۔ 1.5 منٹ کے دن کا اتنا فکر کہ کوٹھیاں ہیں، بگلے ہیں، آرائشی ہیں، لباس ہیں، مضبوطیاں ہیں، لوہے کا استعمال ہے، بلڈنگز بنا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ضبط کرو اپنے آپ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنا بھی میرا دین ہے اس کو پڑھو، سنو، دیکھو، غور کرو۔ 1.5 منٹ کی زندگی ہے اور 50,000 سال کے دن کی کوئی فکر نہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا 50,000 سال کے ایک دن کا تمہیں فکر ہونا چاہیے۔ جیسے میں شعر بولتی ہوں، لکھو دی گل لکھ ورگی جے کوئی کرے بچار، اس دنیا تے جینا 2 گھڑیاں یا 4۔ پھر راسخون بولا، لکھو دی گل لکھ ورگی جے کوئی کرے بچار، اس دنیا تے جینا دم اندر یا بار۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آئے، جان قبض کرنے کے لیے آئے اور پھر پوچھنے لگے، اے نوح علیہ السلام کیسی زندگی گزری؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، عمر دراز لایا تھا 4 دن مانگ کر، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 تیرے انتظار میں۔ اور یہ دیکھیں، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 تیرے انتظار میں۔ تو یہ ان کی زندگی 950 سال تھی اور ایک لکڑی کے چھاپے کے نیچے انہوں نے زندگی، ایک کیمپ بنا کے زندگی گزاری ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو مجاہد بناؤ، روزے رکھو اور اعمال رذائل سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔